نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم سامعین و حاضرین، ربیع الاول شریف اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ عاشقان رسول اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے مختلف انداز سے اس دور کے تقاضوں کے مطابق جھنڈے لگا کر، جھنڈیاں لگا کر، لائٹیں لگا کر، درود و سلام پڑھ کر اپنے نبی کی عظمت اور شان کے پروگرام منعقد کر کے اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ہم نے پہلی قسط کے اندر کچھ چیزوں کی وضاحت قرآن پاک سے فرمائی۔ سوال ایک دوست نے جب کیا تو اس کے جواب میں وہ آپ پہلی قسط میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس ساتھی نے ایک جملہ یہ کہا تھا کہ ہم میلاد شریف کیوں مناتے ہیں؟ اس وقت اس کا جواب نہ دیا جا سکا کہ کہیں یہ کلپ لمبا نہ بن جائے، دیکھنے والوں کے لیے مشکل نہ ہو، اس لیے ہم نے اس کو مختصر رکھا۔ ہم میلاد شریف کیوں مناتے ہیں تو اس کا جواب سماعت کر لیں کہ ہم میلاد شریف اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور پیار ہے۔ جو کوئی آپ سے پوچھے آپ یہ کہہ دیں، ہم اپنے نبی علیہ السلام کا میلاد اس لیے مناتے ہیں، ہمیں اپنے نبی پاک علیہ السلام سے پیار ہے، محبت ہے۔ سوال ہے کہ کیا یہ کوئی دلیل ہے کہ پیار ہے؟ کیا اسلام اور شریعت میں پیار کی کوئی اہمیت ہے کہ کوئی کام پیار اور محبت میں کیا جائے وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہو جائے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میرا میلاد مناؤ؟ اگر حکم نہیں دیا تو کیوں مناتے ہو؟ ہمارے ایک دوست نے اس جواب پر ایک سوال کر دیا کہ جب ہم نے یہ وضاحت کی کہ ہمیں اپنے نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے، پیار ہے، تو اس پر سوال یہ آیا جی یہ پیار ہے، محبت ہے، یہ کوئی شرعی دلیل ہے؟ کوئی محبت اور پیار میں کوئی کام کرے، کیا شریعت اس کو مانتی ہے؟ کیا شریعت میں اس کی کوئی ویلیو ہے؟ تو کیا یہ محبت میں سرکار کا میلاد منانا، کیا شریعت اس کی تائید کرتی ہے؟ اس طرح تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے محبت ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، تو کیا شریعت اس بات کو مانتی ہے؟ ہاں، اس کی وضاحت اب میں پیش کرنے لگا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ تو اس کا جواب حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کام کیا جائے جو شریعت مطہرہ کے خلاف نہ ہو تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ایسا کوئی کام جو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کی محبت میں کیا جائے لیکن وہ کام شریعت مطہرہ کے کسی حکم کے خلاف نہ ہو تو ایسا کام کرنا اللہ رسول کو محبوب ہے۔ اب اس کی دلیل سماعت کریں۔ دلیل یہ ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک امام مسجد کو مدینہ شریف میں امام مقرر کر دیا، ایک مسجد کا امام مقرر فرما دیا۔ وہ امام صاحب یہ بخاری شریف کے اندر بھی اس کا حوالہ موجود ہے، اس کے علاوہ مشکوٰۃ شریف میں انہوں نے تخریج کی ہے۔
حضور نے امام کو متعین کر دیا وہاں کی امامت کے لیے. اب وہ نماز پڑھاتے ہیں. نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں. سورت ملانے کے بعد قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں. دوسری رکعت شروع ہوئی سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملاتے ہیں. پھر آخر میں قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں. اب جو مقتدی تھے نا انہیں تشویش ہوئی کہ یہ ہمارا امام جو ہے یہ قل هو اللہ شریف ہر رکعت میں پڑھ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہے, 7 سورت بھی ملا چکا ہے, پھر بھی سورہ قل هو اللہ شریف پڑھنے کی کیا حاجت ہے؟ آخر انہوں نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ قل هو اللہ شریف کے بغیر رکعت نہیں پڑھا سکتے, آپ نماز نہیں پڑھا سکتے؟ قرات تو مکمل ہو گئی ہے, پھر آپ قل هو اللہ شریف ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو اس امام نے کہا کہ بھائی دیکھو میں امام ہوں, اگر تمہارا دل کرے تو میرے پیچھے نماز پڑھ لو, اگر دل نہیں کرتا میں نے تو ایسے ہی پڑھانی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم میں یہ امام یہ شخص بہتر ہے, یہ امامت کرتا رہے. ہم نے یہ گفتگو جب ان سے کی, امامت تو وہ کرتے رہے, لیکن ہم نے یہ مسئلہ حضور کی بارگاہ میں جا کے پیش کر دیا کہ حضور آپ نے ایک امام ہمیں عطا فرمایا ہے, اور اس امام کا یہ عمل ہے کہ وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ شریف ضرور پڑھتا ہے. اب دیکھو حضور کی بارگاہ میں جب عرض کی گئی, اب دیکھیں ایک مسئلہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے, ثابت ہوتا ہے اس سے کہ اگر امام مسجد کی کوئی جائز مقصد کی وجہ سے بڑے کو شکایت لگائے تو لگا سکتا ہے, فتنے کی نیت نہ ہو, فساد کی نیت نہ ہو, کسی کو رسوا کرنے کی نیت نہ ہو. اگر اصلاح کرنے کی نیت سے کسی بڑے کو بتائے تاکہ وہ اس کی اصلاح کر دے تو بالکل جائز ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آپ نے امام دیا وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے. پتہ اب حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ پکڑ لاؤ اس بدعتی کو, اس نے بدعت کر دی, ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے اس کو. اگر حضور نے کہا ہوتا تو صحابہ کو اعتراض کرنے کی حاجت تھی؟ انہیں حاجت نہیں تھی کہ وہ سب حکم ہی سرکار کا ہے, عمل کر رہے ہیں. تو حضور نے حکم نہیں دیا تھا, اسی لیے سوال پیدا ہوا. اب جب سوال کیا گیا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ لگاؤ فتویٰ اس پہ, سرکار نے فرمایا اس سے پوچھو اس عمل کے کرنے کی وجہ بیان کریں. اب صحابہ پھر پوچھا بھی تم قل هو اللہ رکعت میں پڑھتے کیوں ہو, اس کی وجہ بتائیں, بیان کرو. ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی صورت, اس میں توحید الہی بھی ہے, نعت مصطفیٰ بھی ہے. نعت مصطفیٰ قل اے محبوب آپ فرما دیجیے, یہ نعت مصطفیٰ ہے. اور آگے توحید کا بیان ہے کہ میرا اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں, نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے. یہ تمام توحید کا ذکر ہے. کہا جی مجھے اس صورت سے پیار ہے, محبت ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور وہ تو کہتا ہے مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے اس لیے میں ہر رکعت میں پڑھتا ہوں. جیسے لوگ ہم پہ فتوے لگاتے ہیں حضور کے میلاد شریف کے حوالے سے, اگر ایسا کوئی ہوتا تو کہہ دیتا, لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا. اسے سمجھاؤ, اسے کو کیا ہو گیا ہے, خیر ہے, یہ کون سی محبت لیے پھرتے ہو؟ ہم نے تمہیں حکم بھی نہیں دیا ہے اور تم اپنے آپ ہی محبت اپنی بنا کے سورہ اخلاص پڑھی جا رہے ہو. نہیں نہیں نہیں, حضور نے نہ سختی فرمائی نہ فتویٰ لگایا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواباً یہ بات ارشاد فرمائی جو میں مشکات شریف سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا گیا, حضور وہ کہتے ہیں مجھے انی احب ہذہ السورہ, مجھے اس سورت سے محبت ہے. جب اس نے یہ بات عرض کی, حضور کی بارگاہ پہنچی تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ ان حبک ایہا ادخلک الجنہ,
میرے آقا نے فرمایا اسے بتا دو تیری یہ محبت تجھے جنت میں پہنچا دے گی۔ اب بتاؤ اگر محبت کی کوئی شرعی ویلیو ہی نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، تو پھر حضور نے ان کی محبت پر انہیں تمغائے جنت عطا فرما دیا۔ یہ کیا بات آپ نے پوچھی کہ محبت کیا ہے؟ بھائی محبت تو اگر کامل ہو اور شریعت مطہرہ کے خلاف عمل نہ ہو تو اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتا ہے۔ جب ایک حضور کا غلام اپنی محبت میں ہر رکعت میں قل هو اللہ شریف پڑھ رہا ہے، اللہ کے محبوب اس کی تائید اور تحسین فرما رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ حضور نے حکم دیا، جس کام کا حکم نہیں دیا وہ بدعت ہے، جو حضور نے نہیں کیا بدعت ہے، تو اب فتویٰ کیا صحابی پہ لگاؤ گے؟ یہ تو اصول ہی غلط ہے تمہارا کہ حضور نے جو کام نہ کیا وہ بدعت ہے، جو صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ بدعت کی یہی تعریف ہے، وہ نیا کام جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، وہ نیا کام جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو وہ ناجائز ہے۔ ایسا نیا کام جو شریعت مطہرہ کے بالکل مطابق ہو، اس کے خلاف نہ ہو، بالکل جائز ہے۔ اب صحابی نے یہ کام کیا، حضور نے تحسین فرما دی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں محبت کا بڑا مقام ہے، بشرطے کہ وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، خلاف نہ ہو۔ دوسرے لفظ جو سرکار نے اسی روایت میں بیان فرمایا وہ یہ اخبروہ ان اللہ یحبہ، میرے آقا نے فرمایا اگر تیری محبت ہے کہ تو ہر رکعت میں قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے خبر دے دو کہ اگر اسے سورہ اخلاص سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کو تجھ سے محبت ہے۔ اتنا بڑا انعام اسے مل گیا محبت کی وجہ سے۔ جو کہتے ہیں نیری محبتیں کیا لیے پھرتے ہو، نہ ایسے نہ بولو بھائی، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو سچی محبت ہے اس کا بڑا مقام ہے۔ تو ہم نے یہی کہا کہ ہمیں اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اس لیے ہم میلاد شریف مناتے ہیں۔ اب خود سوچو جب کوئی شخص سورہ اخلاص قرآن کی ایک سورت سے محبت کرے، اس کے لیے جنت انعام ہے، اس کے لیے بدلے میں اللہ پاک کا محبوب بننا ہے۔ تو خود سوچو جو صورت مصطفیٰ سے محبت کی وجہ سے حضور کا میلاد منائے گا تو بتاؤ اس کے لیے پھر کیا انعام ہوگا۔ ہمیں کہنے دو جو ایک صورت اخلاص سے محبت کرے اسے انعام جنت کا ملتا ہے، جو صورت مصطفیٰ کی محبت میں حضور کا میلاد مناتا ہے اسے بھی بدلے میں جنت کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ اور سورہ اخلاص کی محبت نے اسے اللہ کا محبوب بنا دیا۔ جب ایک سورت کی محبت اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے تو ماننا پڑے گا آمنہ کے لال کی محبت بھی اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ کسی کو شک نہیں ہوگا، ایمان والے کو، جس کا ایمان ہوگا وہ کبھی شک نہیں کرے گا، ہاں حضور کی محبت یہ اللہ پاک کی محبت ہے۔ تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یہ کام کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، متفقون علیہ حدیث شریف ہے، اسی بات کا جواب میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اس لیے مناتے ہیں، ہمیں اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہے، اور محبت اگر شرعی محبت ہو، قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو تو وہ قابل قبول ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ دوسری دلیل سماعت کریں، صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا متی الساعہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ حضور نے جواباً سوال کر دیا، کیا فرمایا میرے آقا؟ ما اعددت لہا، اے میرے غلام تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے یہ بتا۔ جب یہ بات حضور نے فرمائی صحابی نے سنا، خاموش ہو گئی، پھڑیاں نہیں ماری کہ جی میرے پاس نمازیں ہیں، میرے پاس قرآن ہے، سجدے ہیں، نہیں، صحابی خاموش ہو گئے۔ حضور نے اشارہ کیا کہ اے میرے غلام قیامت کا پوچھنے والے، قیامت تو اپنے وقت پہ آ ہی جانی ہے، لیکن قیامت کی تیاری کیا کی ہے، اس کے لیے تیاری چاہیے۔ اب جب سرکار نے سوال خاموش ہو گئے،
خاموش ہونے کے بعد اب انہوں نے پھر کچھ عرض کی. وہ کیا عرض کی؟ عرض کیا آقا ما اعددت لہا کبیرہ صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ. آقا میرے پاس قیامت کی تیاری میں کوئی بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں نفلی، بہت زیادہ نفلی روزے نہیں ہیں، بہت زیادہ سخاوت صدقات نفلی نہیں ہیں. اب دیکھیں صحابی ہو اور نمازی نہ ہو اور نفلی نمازیں پڑھنے والا نہ ہو، صحابی ہو اور نفلی روزے رکھنے والا نہ ہو، صحابی ہو سخی نہ ہو، یہ تو ناممکن بات ہے نا. یہ نیکیاں، یہ عبادات ان کے پاس موجود تھیں، انہوں نے اس پر مان نہیں کیا. اب آگے عرض کیا آقا میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں، عبادات نہیں ہیں. اب عرض کیا آقا ہاں وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں یہ ضرور ہے مجھے اللہ سے بھی پیار ہے، اللہ کے محبوب مصطفیٰ سے بھی پیار ہے. آقا میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، آپ سے بھی پیار کرتا ہوں. اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو آج کل کا دور کا کوئی ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ نہ عبادت ہے، یہ کون سی محبت لیے پھرتے ہو، یہ کون سی محبت کے دعوے ہیں. نہیں بھائی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے غلام کی بات کو سنا کہ انہوں نے نمازیں، حضور کوئی نمازیں نہیں ہیں، کوئی روزے نہیں ہیں، کوئی سجدے نہیں ہیں، کوئی صدقات نہیں ہیں، ان چیزوں کا عرض کیا. حضور عبادات میرے پاس نہیں ہیں، نیکیاں میرے پاس نہیں ہیں. صحابی نے عاجزی کی ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا ایسی نیری محبتیں اپنے پاس رکھو، اللہ رسول کی بارگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں. نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال فانت مع من احببت، فرمایا گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، اے میرے غلام تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا. اب دیکھو میرے کریم آقا نے انہیں محبت کا بدلہ انعام عطا فرمایا کہ نہیں فرمایا. جو لوگ کہتے ہیں محبت میں میلاد شریف منانا ہے یہ کوئی وقت نہیں رکھتا، کوئی معنی رکھتا، خدا کا نام مانو. دیکھو میرے آقا کا فرمان بخاری شریف مسلم شریف میں موجود ہے. صحابی کی محبت کے دعوے پر میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا محبت اپنے پاس رکھو، عمل ہے کوئی نہیں، نیکیاں ہے کوئی نہیں، عبادت ہے کوئی نہیں. نہیں، میرے آقا نے فرما دیا کہ یاد رکھو اگر کوئی سچا اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہو تو اس کا انعام یہ ہے جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. حضور نے تسلی دے دی، گھبراتا کیوں ہے، تیاری تو تیری ہے کہ تو نے اللہ رسول سے محبت کر لی ہے، تو اللہ رسول کے ساتھ ہوگا تو تیرا بیڑا پار ہوگا. تو اللہ رسول کی بارگاہ میں محبت کا بڑا درجہ ہے. تو ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے، اس لیے ہم حضور کا میلاد شریف مناتے ہیں. محترم سامعین و حاضرین، یہ سوال کا جواب تھا کہ اس پر میں نے پہلے سوال کا جواب یہ دیا کہ ہم حضور کا میلاد اس لیے مناتے ہیں ہمیں اپنے نبی پاک سے پیار ہے، محبت ہے. پھر سوال ہوا، ہمارے ساتھی نے سوال کیا جی یہ محبت یہ کوئی شرعی دلیل ہے، کوئی محبت میں کوئی کام کرے تو اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے، اس کی ویلیو ہے. تو اس کی وضاحت بھی میں نے پیش کر دی. اللہ رسول کی بارگاہ میں شرعی محبت جو قرآن و سنت شریعت مطہرہ کے خلاف نہ ہو، ایسی محبت اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو الحمدللہ اس کا جواب بھی میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. یہ دوسری قسط ہے اعتراضات کے جواب کی، تو اسی پر میں آج اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی قسط میں انشاءاللہ مزید اعتراضات کے جواب پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ میرے نبی پاک کے غلاموں کو، عاشقوں کو جو اپنے نبی کا میلاد شریف منا رہے ہیں، اللہ پاک میلاد بھی منانے کی توفیق اور اپنے نبی پاک کی سیرت کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.